گنبد خضرا کے مکین سے بہت دور جا چکی ہے۔ آج پھر ان بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چلو۔ جس نے اپنے چہرے پہ سنت سجائی ہے، جس نے امامے باندھے ہیں، آپ نے تو دیکھا تو باندھے ہیں، آپ نے تو دیکھا اور باندھے ہیں نا۔ اب آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولادیں بھی وہ دیکھیں؟ بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل۔ دیکھا ہے جو کچھ میں نے وہ اوروں کو دکھلا دے۔ سخی کسے کہتے ہو؟ سخی کسے کہتے ہیں؟ جو تقسیم کرے۔ اب ایک بندے نے حضور کی زیارت کر لی، حضور کو دیکھا، کیسا دیکھا ہے؟ جیسا دیکھا، کیا آپ نہیں چاہتے وہ ہر ایک میں وہ آپ کے محبوب کی سنت ہر ایک میں رنگے جائے، ہر آپ کا بھائی اس سنت مصطفیٰ میں رنگا جائے؟ میرے دوستو، جب غار ثور میں یہ تصور پکا، جب یہ تصور قائم کر لیا، تو جب مدینہ طیبہ میں پہنچے نا دونوں آقا اور غلام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے محسوس کر لیا کہ یہ رنگ میرے اوپر چڑھ چکا ہے۔ وہ آئینہ تو نہیں تھا۔ جب یہ محسوس کیا، آپ نے اپنی قمیض یا اپنی چادر جو بھی کپڑا تھا وہ اتار کر حضور پہ چھاں کر دی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آقا وہ ہے جس کے اوپر چھاں کی ہے، اور جس نے چھاں کی ہے وہ غلام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فیضان تھا۔ اور اس عشق کا کمال دیکھیں کہ جس رات حضور کا وصال پاک ہوا، اسی رات صبح اگلے دن پیر کا دن تھا، اور 63 برس کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی، اور 63 برس کی عمر ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پائی۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ کی عظمت، آپ کا مقام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے تھے، جہاں ذکر کرتے تھے آہستہ آہستہ۔ اب سیدنا فاروق اعظم بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ اب حضور کو پتہ چلا تو حضور نے فرمایا، ابو بکر تم آہستہ پڑھتے ہو، عمر زور سے پڑھتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اے ابو بکر تم آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ ابو بکر صدیق نے یہاں پہ پھر ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جو اب میں کیا کروں، میں آپ کو اہل طریقت کہوں، اہل تصوف کہوں، یا کس چیز کے ساتھ آپ کو منسوب کروں کہ آپ میریاں گلا سمجھ نہیں آنی۔ لیکن چلو، طریقت کے ساتھ وہ بستہ ہے نا، آپ سب طریقت کو مانتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ جو اہل طریقت ہیں، چلے آپ بچے تھوڑی تھوڑی غور کر دینے کہ یہ گل جڑی ہے ایک ہی ہے۔ اب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ اس سے بہت بڑا ایک فیضان نکلا جو سیدنا صدیق اکبر نے آگے سے عرض کیا نا، یا رسول اللہ میں جس کو یاد کرتا ہوں وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ اس کو مفسرین قرآن نے، جو طریقت کے ساتھ جو تصوف کو ماننے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس سے مقام قاری صاحب مقام مشاہدہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ میں اب دیکھیں نا، نماز حضوری والی نماز، کہ اس بندے کی نماز سب سے کامیاب ہے جو بندہ یہ تصور پکا لے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے آگے سے جو عرض کیا کہ میں جس کو یاد کرتا ہوں وہ میرے ساتھ ہے، غیب نہیں ہے، یہ اس لفظ سے مقام مشاہدہ نکلا۔ میرے دوستو، اب سیدنا فاروق اعظم نے جو عرض کیا، فاروق، عمر، تم آوازیں بلند کر کے کیوں پڑھتے ہو؟ تو آپ نے آگے سے عرض کیا، سیدنا فاروق اعظم نے، یا رسول اللہ میں اپنے سے شیطان کو دور بھگاتا ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتاتا ہوں کہ جناب کہ وہ بھی اللہ کا ذکر کریں۔ اب جو
اہل تصوف اور اہل طریقت لوگ ہیں، وہ سیدنا فاروق اعظم کی عرض سے، آپ کے جواب سے کہتے ہیں کہ جو سیدنا فاروق اعظم نے بتلایا اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، مجاہدہ، اور جو سیدنا صدیق اکبر نے بتایا، عرض کیا، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر مقام مشاہدہ پہ تھے اور سیدنا فاروق اعظم مقام مجاہدہ پہ تھے، اور مشاہدے اور مجاہدے میں فرق کیا ہے؟ مشاہدہ ایک سمندر ہے اور مجاہدہ اس سمندر میں سے ایک قطرہ ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم ابو بکر کی ایک نیکی میں سے ایک نیکی ہو، ایک نیکی میں سے ایک نیکی ہو۔ اسی لیے تو سیدنا فاروق اعظم نے یہ کہا تھا نا، آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم اس پہ محسوس نہیں کرتے کہ میں ابو بکر کی فضیلت بیان کروں تو میری عظمت کم ہو جائے گی، نہیں، وہ جانتے تھے کہ جس کو میرے آقا نے جس مقام پہ کھڑا کیا وہ مانتے تھے۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی، اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مانتے تھے۔ اور اب دیکھیں، بات سیدنا فاروق اعظم کی مانے، بات سیدنا عثمان غنی کی مانے، بات مولا علی کی مانے، بات حسن اور حسین کی مانے۔ حضرت امام زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت امام حسین کے۔ حضرت امام زین العابدین کا ایک بیٹا تھا حضرت زائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زائد رضی اللہ عنہ کے دور میں نا ایک جابر بادشاہ، اس نے شریعت کے، یہ بادشاہ جو نا، حکومتیں ہمیشہ یہ شریعت کے خلاف کام کرتی ہے، اکثریت کے ساتھ، یہ شریعت کے ساتھ ٹکرانا ان کو بڑا لطف آتا ہے، کیونکہ یہ مولوی طبقے کو، علماء کو بڑا کمزور سمجھتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی پکڑ نسلیں برباد کر دیتی ہے۔ اب سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا وقت کے بادشاہ کے خلاف، کہ جناب اس کو چیلنج کیا کہ یہ کام تیرا نہیں ٹھیک۔ اب وقت کے حاکم کی فوجیں اور سیدنا زید رضی اللہ عنہ کی جو آپ کے غلام تھے، وہ جہاد کرنے کے لیے مقابلے میں آ گئے۔ جب مقابلے میں آ گئے، بڑی ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچ گئے تو سیدنا زید رضی اللہ عنہ، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے کے گروہ میں سے کچھ بندے آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ اے سید، اے شیخ، اے شریف، مجھے بتاؤ، یہ بادشاہ کی فوجیں یہ ٹیس نیس کر دیں گے 1 منٹ سے پہلے، مگر اس سے پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ تیرا عقیدہ ابو بکر و عمر کے متعلق کیا ہے؟ یہ کس سے پوچھا؟ امام زین العابدین کے بیٹے تھے، اور امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک کے پوترے سے پوچھا، آپ کے گروہ میں سے، کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ کا عقیدہ ابو بکر اور عمر کے متعلق کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارے گھر میں تو ان کی تعریفیں ہی میں نے سنی ہیں، ہمارے گھر میں تو ان کی شانیں بیان ہوتی تھی، آج تو مجھ سے پوچھتا ہے۔ جب سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے یہ میری بات اگر آپ نے نہ لکھی تو آپ آنے والی نسلوں کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ سیدنا زید نے جب یہ فرمایا، ہمارے گھر میں تو ابو بکر و عمر کی تعریفیں ہوتی تھی، شان بیان ہوتی تھی، اب میں کیا اس کے متعلق جواب دوں کہ میرا عقیدہ کیا؟ میرا عقیدہ وہ ہے جو سیدنا زین العابدین کا تھا، میرا عقیدہ وہ ہے جو سیدنا حسین پاک کا تھا، میرا عقیدہ وہ ہے جو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تھا، میرا عقیدہ وہی ہے۔ جب آپ نے یہ جواب دیا تو اس بندے نامراد نے یہاں سے پکڑ کر آپ کو زمین پہ مارا۔ آج یہ کیا کسی نے یہ بیان کیا؟ نہیں بیان کرتے۔
کیوں نہیں بیان کرتے؟ سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. کس نے شہید کیا؟ جو ابو بکر اور عمر کو نہیں مانتے تھے. اگر سیدنا زید رضی اللہ عنہ یہ کہہ دیتے تو نعوذ باللہ کہ میں ابو بکر اور عمر کے مخالف ہوں، تو پھر انہوں نے وقت کے بادشاہ کی فوجوں کو سرنگو کر دینا، شکست دے دینی تھی. اتنی پاور میں تھے. سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام علی مقام کے پوترے کو شہید کر دیا گیا. کس نے شہید کیا؟ آپ کی جماعت میں سے. شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم اطہر کو دفنایا نہیں گیا. 3 سال تک میں اب کیا جسم اطہر کو درخت کے ساتھ لٹکایا گیا. کون تھا سید زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ علی کا بیٹا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والوں، پوچھو سیدنا علی کے پوترے سے کہ اس کا عقیدہ ابو بکر عمر کے متعلق کیا تھا. کیا سیدنا عثمان غنی پہ جب وہ تتاریوں نے گھراؤ کر لیا تو کیا امام حسن پاک نہیں گئے؟ آپ نے جا کے عرض کیا چاچا جان ہمیں حکم دیں، ہمیں حکم دیں، ہم 1 منٹ سے پہلے ایسے کر دیں گے. تو اب پتہ اس پہ بھی بڑی بات ہے، اس پہ بھی بڑی بات ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب حسن پاک نے آ کے یہ عرض کیا نا سیدنا عثمان غنی سے، یہ وہ واقعہ تھا جب جبریل امین آئے نا سیدنا ابراہیم کی خدمت میں کہ ابراہیم میرے لائق کوئی ہے؟ جب آگ میں آتش نمرود میں کود پڑا عشق بلا خوف و خطر. جب سیدنا ابراہیم کو آتش نمرود میں پھینکا گیا تو اس وقت جب پھینک رہے تھے تو جبریل آئے، اے ابراہیم میرے لائق کوئی خدمت ہے تو بتاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے پتہ جواب کیا دیا تھا؟ فرمایا نہیں جبریل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اب یہ وہابی مولوی اس لفظ سے الٹ مثال لیتے ہیں. بچوں اللہ کا نبی یہ نہیں کہے گا کہ میرے لیے حاجی نیف کافی ہے یا فلاں کافی ہے. اللہ کا نبی یہی کہے گا کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی. تو جب اللہ کے نبی کا غلام کہے گا وہ کہے گا کہ میرے یہ اللہ اور اللہ کا رسول کافی. یہ سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے. اور جب وہ جو قذاب تھا مسلمہ قذاب، اس کو جب واصل جہنم کیا تو نبی کے غلاموں کو یہی تو نعرہ تھا، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ. ندا کرتے تھے یا محمد ہماری مدد کرو، یا محمد ہماری مدد کرو. بھئی مسلمہ قذاب کی جنگ تو مدینہ سے دور تھی، حضور کا تو وصال پاک ہو چکا تھا. ان صحابہ سے پوچھو کہ یہ عقیدہ امت کو کیا دے رہے ہو، کس لیے پکار رہے ہو؟ وہ بتاتے ہیں کہ اس لیے پکارتے ہیں پتہ چلا کہ منافق کون ہے اور نبی کا غلام کون ہے. جو اس پہ اعتراض کرے گا وہ منافق ہے. جو صدقتنا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی و روحی کہے گا وہ نبی کا غلام ہے. اب سیدنا زید رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو 3 سال تک درخت کے ساتھ لٹکائے رکھا، دفن نہیں کیا. کسی امام بارگاہ میں یہ بیان کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا. کیوں؟ اس لیے دوستو بزرگوں میں سدا نہیں رہوں گا. اپنے عقیدے کا دفاع کرو، اپنے مسلک. میں آپ کو مسلک وہ بتا رہا ہوں، اگر میری بات کوئی غلط ثابت ہو تو میری گردن حاضر ہے. سٹڈی کے ساتھ، بالکل گارنٹی کے ساتھ گفتگو. اور ویسے بھی علماء کرام فرماتے ہیں جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے بات غلط کرے، جھوٹ بولے، اس کی زبان کاٹ دو. میں درد کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اور آپ لوگ بعد کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بعد کے پاس 100 مجبوریاں. میرے دوستو یہ وقت بڑا عجیب ہے، بہت عجیب ہے. اور اسی وقت کے متعلق حضور نے فرمایا میرے صحابہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. اب پہلے دشمن ثابت تھا. مسلمہ قذاب جب مسلمہ قذاب نے
جو نبوت کا اعلان کیا تھا وہاں پہ یا محمد کا نعرہ کیوں لگایا تھا؟ وہاں پہ یا محمد کا نعرہ اس لیے لگایا تھا کہ مومن اور منافق کی پہچان ہو جائے۔ آج سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا نعرہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ سنیوں میں چھپے رافضی پتہ چل جائے کہ کس کو یہ چبھانے۔ جب سیدنا مولا مشکل کشا کا ایام آئے اس وقت مولا مشکل کشا کا ذکر خیر کرو، اس خیر کثیر کرو، تاکہ اگر کوئی آپ کی جماعت میں چھپا خارجی موجود ہے تو وہ اس کی نشاندہی ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ ہمارا مسلک، یہ ہمارا مسلک ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم سیدنا امام علی مقام کے ایک لفظ سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جو ان کا عقیدہ تھا، جو ان کا نظریہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 1400 سال بعد آج بھی یہی ان کا نظریہ ہے، اور ان کے نظریوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو امت بچے گی تب جب ان ہستیوں کے نظریے کو فالو کرے گی۔ اور اگر آپ کا مطالعہ، آپ کا علمی حیثیت اس قدر ہو کہ مجھے بھی بولنے لگے، سمجھ سوچ کے بولنا پڑے۔ اور بیلیو، کچھ غور و فکر کرو۔ اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صاحب کرما والے نو درود پاک پڑھایا نا، تو اس کے اندر نا وہ آپ نو جڑا درود پاک پڑھایا ہوئے گا، صلی اللہ علی حبیب ہی محمد و آلہ وسلم۔ حضرت کیلیاں والے شریف والے نے جڑا درود پاک پڑھایا نا، انہوں نے پڑھایا صلی اللہ علی حبیب ہی سیدنا و آلہ و صحابہ وسلم، یعنی کیلیاں والے شریف والے نو وچ صحابہ دا ذکر دسیا، کیونکہ حضرت صاحب پاک جتھے رہندے سن اوتھے شیعہ نہیں سنے گے، پٹن والے نہیں سنے گے، تو کیلیاں شریف تے سارا اکثریت وہ دوسرا سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے وچ صحابہ دا ذکر دسیا کہ تسی صحابہ دا ذکر درود پاک چ لینا ہے، تاکہ تانوں پتہ چلے کہ تہاڈی برادری دے اندر بھی کیڑا ہے نبی دی جماعت دا دشمن، ٹھیک ہے۔ اور صاحب کرما والوں نے فرمایا کہ انہوں نے صحابہ ہی دا وچ لفظ نہیں ہے، لیکن کیلیاں شریف سید نور الحسن شاہ صاحب کیلانی نو صحابہ ہی دسیا۔ کیوں دسیا؟ بڑی بڑی حکمت ہے۔ اس واسطے میرے دوستو، انشاءاللہ تعالی 7 فروری نو تاجدار صداقت کانفرنس ہو رہی ہے۔ تمام دوست بیلی اس کے اندر شمولیت کرنی، بھرپور طریقے نہ شمولیت کرنی ہے۔ بعد کوئی بیلی اعتراض کرے کہ جناب مینو دعوت نہیں یا فلاں نہیں، دعوت سب نو دعوت ہے، سب میزبان نے، مہمان کوئی نہیں، سب چوکیدار نے۔ تو سب چوکیدار بن کے اس مشن نو آگے پھیلانا ہے، اور امت مصطفیٰ نو اس فتنے تو اسی محفوظ رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال آخری عرض میں کر دیواں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بروز حشر جب پوری مخلوق خدا کھڑی ہوگی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آواز ملے گی کہ ابو بکر تیرے لیے، حضور فرماتے ابو بکر کے لیے ہوگا کہ دل کرے تو بیٹھ جا، دل کر تو کھڑا رہے۔ ابو بکر سے آواز ملے گی کہ اے ابو بکر تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب ابو بکر جب کھڑے ہوں گے تو ابو بکر وہاں پہ یہ التجا کریں گے کہ یا پروردگار عالم، میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ آپ عرض کریں گے کہ یا اللہ ان سب کو میرے ساتھ جنت میں بھیج جو دنیا میں میرے ساتھ پیار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں نفوس قدسیہ، ان کی یہ شان ہے۔ اور پہلے جو میں نے عرض کیا کہ ابو بکر صدیق کی محبت اور ابو بکر صدیق کا شکر امت مسلمہ پہ واجب امت ابو بکر کا شکر بھی ادا کرے، یعنی شکریہ، اور امت ابو بکر کے ساتھ محبت بھی کرے، یہ اس کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔